السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست جواد خان اور آج ہم مزید پڑھیں گے ناول انسان اور دیوتا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح موہنی مادھو کے متعلق سوچتی رہی اور پھر اس نے بھگوان کے سامنے مادھو کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسی محبت کی کہانی کا آغاز سنانے جا رہا ہوں، دو دلوں کے ملنے کا آغاز سنانے جا رہا ہوں جن کے آپس میں بالکل برابری نہیں، نہ ذات کے لحاظ سے نہ مال کے لحاظ سے، یعنی کہ بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ برابری ممکن نہیں۔ تو ایک ایسی محبت کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ایک ایسے دلوں کے ملاپ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں کو بہت ہی عمدہ اور مزیدار لگے گی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور بالکل ہی ایک الگ قسم کی ویڈیو ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ مورتی، یہ تراشا ہوا پتھر بھگوان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ تمہاری آواز سن سکتا ہے؟ تمہارے دل کے بھید جان سکتا ہے؟ کیا اسی نے ساری دنیا کو بنایا ہے؟ موہنی ان سوالات کا جواب سوچنے سے گھبراتی تھی۔ وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں کمرے سے باہر نکلی۔ صحن میں آم کے درخت پر ایک کوئل کوہو کوہو کے نغمے الاپ رہی تھی۔ ارجن باہر جا چکا تھا اور ساوتری گائے کا دودھ دوہا رہی تھی۔ موہنی دیر تک خاموش کھڑی کوئل کے نغمے سنتی رہی اور اس کے خیالات پھر ایک بار جھیل کے کنارے گھنے درختوں میں چکر لگانے لگے اور وہ خود فراموشی کی حالت میں آہستہ آہستہ کوئل کی کوہو کا جواب دینے لگی۔ ساوتری نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، آج تجھے بھگوان کی پوجا کرتے دیکھ کر تیرے پتا جی بہت خوش ہوئے۔ تیرا سر بھگوان کے قدموں میں دیکھ کر انہوں نے کہا، میری بیٹی اب سیانی ہو گئی ہے۔ بیٹی، رات کیا خواب دیکھا تھا تو نے؟ ماتا، مجھے یاد نہیں، مجھے کسی بات سے ڈر لگا تھا۔ باہر کے دروازے سے رندھیر نے 2-3 مرتبہ اندر جھانکا، لیکن جب موہنی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی تو وہ اندر چلا آیا۔ اس نے کہا، موہنی، چیتے کا بچہ دیکھو گی؟ کہاں؟ ہمارے گھر ایک شکاری رات کو پکڑ کر لایا تھا۔ ساوتری نے کہا، بیٹی دودھ پی کر جانا۔ موہنی رندھیر سے تنہائی میں کچھ کہنے کے لیے بے قرار تھی۔ وہ بولی، میں ابھی آتی ہوں ماتا۔ مکان سے باہر نکل کر موہنی نے رندھیر کی طرف مغموم نگاہوں سے دیکھا۔ رندھیر موہنی کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگانے کا عادی تھا۔ اس نے پوچھا، موہنا، تم کچھ اداس سی ہو، کیا بات ہے؟ رندھیر، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، خفا تو نہ ہو جاؤ گے؟ میں اور تم سے خفا؟ کہو کیا ہے؟ تم نے مندر کی چوری کے متعلق سنا؟ جب پجاری اور پروہت شکایت لے کر آئے، میں گھر پر تھا۔ رندھیر، اگر چور پکڑا گیا تو کیا تمہارے پتا اسے سزا دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ مندر کے چور کو کون معاف کر سکتا ہے؟ موہنی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، رندھیر، اگر یہ اوزار کسی نے بھگوان کی مورتی تراش کر اس کی پوجا کرنے کے لیے چرائے ہوں تو بھی اسے سزا ملے گی۔ رندھیر نے حیران ہو کر کہا، موہنا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ موہنی بولی، رندھیر، تمہیں یاد ہے مادھو کو بھگوان کی مورتی بنانے کا شوق تھا۔ رندھیر گہری سوچ میں موہنی کی طرف دیکھنے لگا۔ موہنی پھر بولی، رندھیر، اگر ہم اسے اس دن مندر میں نہ لے جاتے تو یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ اب اسے بچانا ہمارا فرض ہے۔ اگر اس کے پاس کسی نے یہ اوزار دیکھ لیے تو وہ پکڑا جائے گا، لیکن تم اسے بچا سکتے ہو۔ تم جھیل کی طرف جاؤ، اس سے پوچھو، اگر اس نے یہ اوزار چرائے ہیں تو اس سے کہو کہ انہیں چھپا دیں۔ اگر رندھیر کو ایک شودر کے ساتھ ہمدردی نہ بھی ہوتی تو بھی موہنی کا اشارہ اس کے لیے حکم تھا۔ اس نے موہنی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں ابھی جاتا ہوں، گھر سے گھوڑا لے آؤں، چلو تم وہاں چیتا دیکھو، میں ابھی واپس آ جاؤں گا۔ موہنی نے جواب دیا، نہیں، جب جھیل سے واپس آؤ گے تو مجھے اپنے ساتھ لے جانا۔ شانتا جھیل کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھی کنول کے پھول کی پتیاں توڑ کر پانی میں پھینک رہی تھی۔ اس کے آس پاس بھیڑ بکریاں چر رہی تھیں۔ درختوں کے پیچھے سے بھاگتے ہوئے گھوڑے کی ٹاپ سن کر بکریاں بدحواس ہو کر اس طرف دیکھنے اور بھیڑیں
اپنی مادری زبان میں ایک دوسرے کو کچھ سمجھانے لگیں۔ شانتا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رندھیر کا گھوڑا درختوں کی آڑ سے نمودار ہوا اور بکریاں اور بھیڑیں خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر منتشر ہو گئی۔ سواری نے پوری طاقت سے گھوڑے کی لگام کھینچی، لیکن سرکش گھوڑا رکتے رکتے پانی کے کنارے پہنچ گیا۔ شانتا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی، پتھر سے پاؤں ٹکرایا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیٹھ کے بل پانی میں جا گری۔ رندھیر نے گھوڑے سے اتر کر پانی میں چھلانگ لگا دی اور شانتا کا بازو پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ گھوڑا بہت سرکش ہے۔ میں پہلی بار اس پر سوار ہوا تھا۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ شانتا نے رندھیر جیسے خوش وزا نوجوان کو تصور میں بھی اپنے اس قدر قریب نہ دیکھا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے کے کئی رنگ بدلے۔ رندھیر کی طرف اس کی نگاہیں جھک جھک کر اٹھیں اور اٹھ کر جھکیں۔ دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوئی۔ پانی سے باہر نکل کر رندھیر نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور پھر تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ شانتا نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، آپ خواہ مخواہ پانی میں کود پڑے۔ رندھیر ایک اچھوت کو چھو چکا تھا، اس کا مسکراتا ہوا نہ بھولنے والا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ اس کی آواز کانوں کے پردے چیرتی ہوئی اس کے دل کی آخری گہرائیوں تک پہنچ چکی تھی، تاہم ندامت سے زیادہ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کر رہا تھا۔ شانتا جواب دینے کی بجائے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار اپنے نام میں کوئی خوبی نظر آئی۔ وہ بار بار رندھیر کے منہ سے اپنا نام سننا چاہتی تھی۔ رندھیر نے پھر کہا، شانتا، تمہارا نام شانتا ہے نا؟ شانتا نے اسباد میں سر ہلایا۔ دیکھو شانتا، میں ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ شانتا نے جواب دیا، وہ، لیکن اس نے کہا تھا میں کسی کو اس کا پتہ نہ بتاؤں۔ شانتا یہ کہنے کے بعد غیر ارادی طور پر اپنے دائیں طرف گھنے درختوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں آؤں تو بھی اس کا پتہ نہ بتانا۔ نہیں، آپ کو اور موہنی کو تو وہ بہت یاد کرتا ہے، تو پھر تم مجھے اس کا پتہ نہ بتاؤ گی؟ شانتا سوچ میں پڑ گئی۔ رندھیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا نہ بتاؤ، مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہے۔ نہیں، تم نہیں جانتے۔ شانتا مسکراتے ہوئے پھر گھنے درختوں کی طرف دیکھنے لگی۔ رندھیر نے کہا، وہ ان درختوں میں چھپا ہوا ہے۔ شانتا کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چچا بدھو شکار کے لیے گیا ہوا ہے اور آج میں اور بھیا بکریاں چرا رہے ہیں۔ آپ کسی کو بتائیں نہیں، بھیا ان درختوں میں چھپ کر پتھر کاٹ رہا ہے، میں اسے بلاتی ہوں۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ رندھیر نے ایک درخت کے ساتھ گھوڑا باندھا اور شانتا کے ساتھ مادھو کی تلاش میں چل دیا۔ گھنے درختوں کی آپس میں پھنسی ہوئی ٹہنیوں اور ان کے نیچے جنگلی بیلوں کی وجہ سے آگے بڑھنے کا راستہ ذرا دشوار تھا۔ رندھیر اور شانتا نے سخت جدوجہد کے بعد کچھ فاصلہ طے کیا۔ رندھیر نے پوچھا، ہمیں کتنی دور اور آگے جانا پڑے گا؟ بس جتنا ہم آ گئے ہیں، اس سے ذرا زیادہ۔ یہاں تو سانپ بھی ہوتے ہوں گے؟ شانتا نے جواب دیا، سانپ بہت ہیں یہاں۔ آج ہی بھیا نے ایک کالا سانپ مارا تھا، ابھی آگے چل کر آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں نے خود کئی سانپ مارے ہیں۔ رندھیر فطرتاً بہت بہادر تھا، لیکن سماج کی تربیت اس کے دل میں سانپ کی دشمنی سے زیادہ اس کا خوف اور احترام پیدا کر چکی تھی۔ وہ قدرے خوف زدہ ہو کر شانتا کے ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور چل کر اس نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر ہاتھ میں پکڑ لی اور کہا، چلو اب کوئی خطرہ نہیں۔ شانتا نے کہا، میں تو سانپ کو ہاتھ سے پکڑ کر مار دیا کرتی ہوں۔ یہ ایک جھوٹ تھا، لیکن شانتا کو یقین تھا کہ اگر آج سانپ نکل آئے تو وہ رندھیر کو اپنی بہادری دکھانے یا اس کی حفاظت کے لیے ایسے اقدام سے جھجک محسوس نہ کرے گی۔ ایک جگہ چند پتھروں کے درمیان ایک مردہ سانپ دیکھ کر یہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور انہیں پتھر پر تیشے کی ضربوں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ شانتا نے کہا، بس ہم پہنچ گئے۔ تھوڑی دور اور آگے چلنے پر تیشے کی ٹھکا ٹھک یک لخت بند ہو گئی۔
शांता ने रंधेर की तरफ देखा। शांता ने रंधेर की तरफ मुड़कर देखा और भैया को डराएं, तुम शोर न करना। शांता एहतियात से दरख्तों की टहनियाँ इधर उधर हटाती हुई आगे बढ़ी और रंधेर उसकी सादगी पर मुस्कुराता हुआ पीछे हो लिया। एक तनावर दरख्त के नीचे पहुंचकर शांता हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। किसी ने दरख्त के नीचे बेल और घास काट कर थोड़ी सी जगह बैठने के काबिल बना रखी थी। तराशे हुए पत्थर के चंद टुकड़े वहाँ बिखरे हुए थे। शांता ने बदहवास होकर रंधेर ने परेशान सा होकर शांता की तरफ देखा। बिलाखिर शांता बोली, वो यही था। ये कहकर शांता ज़ोर से आवाज़ें देने लगी, भैया भैया कहाँ चले गए तुम? दरख्त के ऊपर से एक पुरजोर कहकहे की आवाज़ आई और माधु दरख्त की टहनियों से कूदकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। मोहिनी भी आई है, उसने झिझकते हुए पूछा। माधु के मुंह से मोहिनी का नाम रंधेर को पसंद न आया। उसने जवाब दिया, मोहिनी यहाँ आकर क्या करती? माधु ने कहा, आपने यहाँ आकर बड़ी दया की मुझे। ये उम्मीद न थी कि आप ऐसी जगह मुझे तलाश करेंगे। रंधेर ने कहा, माधु मैं तुमसे एक ज़रूरी बात कहने आया था। कहिए, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे थे? माधु ने परेशान होकर शांता की तरफ देखा। उसकी सहमी हुई निगाहें ये बता रही थी कि वो उसका भेद रंधेर पर जाहिर कर चुकी है। रंधेर ने तसल्ली देते हुए जवाब दिया, डरो नहीं, तुम जो कुछ कर रहे थे मुझे मालूम है। तुम मूर्ति तराश रहे थे और पत्थर तराशने के औजार तुमने मंदिर से लिए हैं। माधु ने जवाब दिया, रंधेर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे डर है कि तुम खफा हो जाओगे। रंधेर ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि तुम्हारी जान हर वक्त ख़तरे में है। मुझे मालूम है और इसीलिए मैं यहाँ छुप कर ये काम कर रहा हूँ। माधु ने दरख्त के करीब एक बेल उठाकर एक तरफ की और बोला, ये देखो, मैंने तुम्हारे पाँव की आहट पाते ही ये सब कुछ छुपा दिया था। रंधेर ने बेल के नीचे एक पत्थर और संग तराशी के औजार देख कर कहा, तुम बहुत होशियार हो। मोहिनी को तुम्हारी बहुत फिक्र थी, उसी ने मुझे भेजा था। माधु ने कहा, रंधेर मैं हैरान हूँ कि तुम और मोहिनी शहर के लोगों से किस कदर मुख्तलिफ हो। मैं तुम्हारे एहसान का बदला कभी न दे सकूँगा। रंधेर ने जवाब दिया, माधु हम भी हैरान हैं कि तुम दोनों शक्ल और सूरत से अछूत नज़र नहीं आते। रंधेर के इन अल्फाज से माधु ने गमगीन होकर सर झुका लिया, लेकिन शांता की आंखें खुशी से चमकने लगीं। रंधेर ने कहा, अच्छा अब मैं जाता हूँ, मुझे देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें झील तक छोड़ आऊँ। माधु ने पत्थर और औजार फिर बैल के नीचे छुपा दिए और रंधेर और शांता के आगे आगे चल दिया। मैं झील के किनारे घोड़ा देखकर माधु ने पूछा, ये कौन छोड़ गया? ये मेरा है, रंधेर ने जवाब दिया। माधु ने कहा, रंधेर झील में नहाओगे नहीं? रंधेर को घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन शांता की मौजूदगी ने माधु की दरख्वास्त को काबिल कबूल बना दिया। थोड़ी देर बाद छूत और अछूत एक ही झील के पानी में नहा रहे थे। शहर का बेहतरीन तैराक होने के बावजूद रंधेर को माधु काबिल रश्क नज़र आ रहा था। झील से निकलते वक्त दोनों ने कमल के फूल तोड़े। रंधेर ने अपने फूल शांता को पेश किए। माधु ने अपने फूल रंधेर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम ये ले जाओ, मोहिनी को दे देना, उसे कमल के फूल बहुत पसंद हैं। माधु के मुंह से फिर एक बार मोहिनी का नाम सुनकर रंधेर ने एक तलखी महसूस की, लेकिन शांता के सामने वो इसके फूल लेने से इनकार न कर सका। रंधेर घोड़ा भगाता हुआ शहर में दाखिल हुआ। मोहिनी अपने मकान से बाहर एक दरख्त के नीचे खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उसके करीब पहुंचकर घोड़े से उतरा और मोहिनी को छेड़ने की नीयत से मगमूम सा होकर उसकी तरफ देखने लगा। मोहिनी का चेहरा यकायक जर्द पड़ गया। क्या हुआ रंधेर? उसने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा। मोहिनी गज़ब हो गया, वो पकड़ा गया। मोहिनी दिल पर हाथ रख कर बैठ गई और रंधेर, उसे बचाओ, भगवान के लिए उसे बचाओ, वो बेकसूर है।
موہنی کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ رندھیر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ موہنی سراپا التجا بن کر رندھیر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، رندھیر، بھگوان کے لیے مذاق نہ کرو، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے اسے دیکھا؟ ہاں، تم اس کی فکر نہ کرو، اسے کوئی خطرہ نہیں، چلو گھر چلیں۔ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا وہاں؟ رندھیر نے جھیل کے تمام واقعات ایک کے بعد دیگرے یہاں بیان کرنے کے بعد کہا، لو یہ پھول۔ موہنی نے اس کے ہاتھ سے پھول لے لیے تو اس نے شرارت آمیز مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، موہنی، تم برہشت ہو گئی ہو، یہ پھول مادھو نے توڑے تھے۔ موہنی نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے کیا معلوم کس نے توڑے ہیں، اگر یہ اس نے توڑے ہیں تو بھی پاپ لا کر دینے والے کے سر ہوگا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ناول کا یہ حصہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا اور آپ نے پسند کیا ہوگا۔ تو اگر آپ نے میری کوشش اور اس ناول کو پسند کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے اہم اور بہت ہی دلچسپ ناولز آپ کے لیے لے کر آتا رہوں۔ تو آج تاریخ ہے 21 اپریل 2020 اور منگل کا دن ہے۔ ملاقات ہوگی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔